وقت کی گرد تلے اکثر ایسی کہانیاں دفن ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں سعودی عرب کے صحراؤں میں اور پردہ اٹھاتے ہیں ایک ایسی قدیم سلطنت سے جسے اس کے اپنے ہی غرور نے تباہ و برباد کر دیا۔ سعودی عرب کا جو تبوک کا علاقہ ہے نا، وہاں آج بھی انسانی ہاتھوں سے تراشی ہوئی چٹانیں ملتی ہیں۔ یہ کھنڈر، یہ نشانیاں ایک وقت میں مدین کی طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھیں۔ سوچئے، قدیم دنیا کی ایک بہت اہم تجارتی شاہراہ، ایک بڑا ٹریڈ روٹ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں مدن کی کہ آخر یہ گمشدہ سلطنت تھی کیسی؟ مدین کے لوگوں کی قسمت کا ستارہ سمجھیں کہ بلندی پر تھا۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا تھا جس کا کوئی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ دولت، طاقت، خوبصورتی، سب کچھ۔ ان کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، میٹھے پانی کے چشموں سے بھرا ہوا۔ روز ہزاروں قافلے وہاں رکتے تھے۔ لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے، اسی دولت کی چمک نے ان کی آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ دی۔ انہیں لگتا تھا کہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے قلعے انہیں ہمیشہ محفوظ رکھیں گے، انہیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے معاشرے کی بنیاد صرف تجارت پر نہیں تھی، نہیں، انہوں نے دھوکے کو، فریب کو ایک پورا سسٹم بنا لیا تھا، ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ فراڈ۔ ان کے مشہور بازار اسی دھوکے کی بنیاد پر چلتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کو ہی اپنا قانون بنا لیا تھا۔ تو یہ کرپشن کرتے کیسے تھے؟ ان کا طریقہ بہت سادہ لیکن انتہائی مکاری والا تھا۔ ان کے پاس دو طرح کے ترازو ہوتے تھے، جی ہاں، دو۔ ایک خریدنے کے لیے جس سے وہ جھکا دیتے تھے تاکہ چیز پیسوں سے زیادہ ملے، اور دوسرا بیچنے کے لیے جس میں وہ ڈنڈی مارتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کے حق سے کم مال ملے، مطلب ہر طرف سے بس اپنا فائدہ۔ اور یہ ظلم صرف بازار تک محدود نہیں تھا، بالکل نہیں۔ وہ شاہراہوں پر، ہائی ویز پر ڈاکو بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا اس کو مجبور کیا جاتا کہ یا تو اپنا مال سستے داموں بیچ دو یا پھر بھاری بھرکم ٹیکس دو۔ انہوں نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ اور پھر جب گناہ کی تاریکی حد سے بڑھ گئی تو مدین کی گلیوں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے ان کی نیندیں اڑا دیں۔ یہ آواز تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، جنہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب کا پیغام بالکل واضح تھا، صاف تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایک ایسا عذاب نہ آ جائے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لیکن مدین کے وہ سوداگر جن کی رگوں میں تو دھوکہ اور بے ایمانی خون بن کر دوڑ رہی تھی، انہوں نے اس نصیحت کا مذاق اڑایا۔ ان کے سرداروں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنی دولت کے ساتھ جو چاہیں وہ کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہاں سے ایک عظیم نبی اور ایک مغرور قوم کے درمیان ایک سائیکولوجیکل بیٹل شروع ہو گئی۔ حضرت شعیب انہیں پچھلی قوموں کا انجام یاد دلاتے، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، لیکن ان کے سردار انہیں کمزور اور بے حیثیت کہہ کر ان کی بات ٹال دیتے۔ انہوں نے تو صاف صاف دھمکی دے دی، اے شعیب، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں کب کا سنسار کر چکے ہوتے۔ جب نصیحت کے سارے دروازے بند ہو گئے اور قوم کی ضد حد سے گزر گئی، تو پھر وہ لمحہ آ گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہونا تھا۔ مدین کے سرداروں نے اپنا آخری فیصلہ، اپنا الٹیمیٹم سنا دیا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، سن لو، یا تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں، ہمارے طریقوں پر واپس آنا ہوگا۔ اور تاریخ میں اسی واقعے سے جڑا ایک اور گروہ کا ذکر ملتا ہے۔ انہیں اصحاب الائکہ یعنی جنگل والے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مدین کے قریب ہی رہتے تھے اور ان تک بھی یہی پیغام پہنچا تھا، لیکن ان کا تکبر دیکھیے۔ ہدایت مانگنے کے بجائے انہوں نے تباہی کا مطالبہ کر دیا۔ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ اور پھر آسمان کا فیصلہ آ گیا۔ عذاب ایک نہیں بلکہ 4 سٹیجز میں آیا۔ پہلے سٹیج میں 7 دن تک ایک ایسی جھلسا دینے والی گھٹن والی گرمی مسلط کی گئی کہ سب کچھ سوکھ گیا، کہیں سکون نہیں تھا۔ پھر دوسرے سٹیج میں آسمان پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے سوچا یہ بارش کا بادل ہے، رحمت ہے، پوری قوم اس کے سائے کے نیچے جمع ہو گئی۔ لیکن تیسرا سٹیج شروع ہوا۔ اس بادل سے پانی نہیں، آگ برسی، شعلے برسے، اور ساتھ ہی الرجفہ یعنی ایک شدید زلزلے نے زمین کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر آخری سٹیج، آسمان سے ایک ایسی ہولناک چیخ گونجی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے اور ان کی زندگیوں کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا۔ جب موت کا سناٹا چھا گیا
तो मदियन की कहानी अपने पीछे एक ऐसा सबक छोड़ गई जो सदियों तक याद रखा जाएगा। कुरान के अल्फाज में वो मंजर कुछ ऐसा था। वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे वो कभी वहां बसे ही ना थे। वो बाजार जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। वहां ना कोई बेचने वाला बचा और ना कोई खरीदने वाला। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी वो अल्लाह की हिफाजत में वहां से निकल चुके थे। जब उन्होंने पलटकर अपनी कौम की इस तबाही को देखा तो एक दुख भरी आवाज़ में कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो अब मैं इस काफिर कौम पर अफसोस क्यों करूं? उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जी हाँ, आज भी हजारों साल गुजरने के बावजूद सऊदी अरब के अलविदा इलाके में मदियन के खंडरात मौजूद हैं। वो खामोश खड़े इस पूरी दास्तान के गवाह हैं। तो मदीन की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब तिजारत के तराजू में धोखा शामिल हो जाता है तो अल्लाह की रहमत उठ जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, क्या तराजू से बाजारों में ही होते हैं?